بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی کی ہیلتھ کے حوالے سے، سائفر کیس جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے شاید اب اس کو اوپن ٹرائل میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں ایک 2 ممبر بینچ نے آج بھی سماعت کی اور نوٹس جاری کر دیے ہیں FIA کو، وزارت داخلہ کو، تمام کنسرن محکموں کو، اور اس کی تاریخ دی ہے انہوں نے 6 نومبر اگلی سماعت کی، کیونکہ 7 نومبر سائفر کیس کی سماعت جو ہے اڈیالہ جیل میں ہونی ہے، جس میں جو خصوصی جج ہیں سائفر عدالت کے خصوصی عدالت کے جو جج ہیں جناب ابو الحسنات ذوالقرنین، وہ اس کی سماعت کریں گے، اور FIA بڑی جلدی سے وہاں پر جو وٹنسز کو لا کر تو کیس بڑی جلدی کمپلیٹ کر کے تو عمران خان کے خلاف فیصلہ لینا چاہتا ہے، تاکہ کیونکہ اب الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے، یا 11 فروری ہے یا 4 فروری ہے، وہ کل تک آ جائے گی، تو اب ان کو عمران خان کو اگر نکالنا ہے الیکشن سے تو پھر ان کا سزا یافتہ ہونا ضروری ہے۔ توشہ خانہ جو کیس ہے یہ تو بالکل اس کی جو سزا معطلی کی درخواست بھی پڑی ہوئی ہے عدالت کے سامنے، اور اس میں یہ سسٹین بھی نہیں کر سکتا، اس میں ایویڈنس بہت کمزور ہے، جس انداز میں ٹرائل ہوا وہ بہت کمزور ہے۔ تو یہ توشہ خانہ کا یہ جو سائفر کا کیس ہے، اس میں سزا کی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے نون لیگ کے حلقوں میں، لیکن آج گل حسن اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں 2 کیسز کی سماعت ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو جو سائفر کیس خصوصی جج کی تعیناتی ہے جناب ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کی تعیناتی کے خلاف بھی ایک اپیل ہے کہ کس طریقے سے حکومت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کو یہ خصوصی عدالت کا جج لگا سکتی ہے، اس کے لیے کابینہ کی اپروول کی ضرورت ہے، تو کیا وہ سارے لوازمات پورے کیے گئے تھے؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، ٹرائل جو ہے وہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بینچ تو ٹوٹ گیا، جسٹس گل حسن اور جسٹس طاہر تھے، لیکن جسٹس طاہر جو اپنے آپ کو انہوں نے بینچ سے علیحدہ کیا، فیصلے سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، اور گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جناب یہ 2023 ہے، اب بہت بدل گیا ہے، اوپن کورٹ میں ہر چیز تو اب ڈیمانڈ کرتی ہے کہ شفاف ہو، اوپن ہو، تو آپ جیل کے اندر یہ ٹرائل کر رہے ہیں۔ اور آج ان کے جو ریمارکس تھے، جو ان کا سوال تھا ایڈوکیٹ جنرل سے، وہ بڑا پرٹیننٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ نے یہ کیا ہے ٹرائل، اور اس میں اگر آپ نے سزا سنا دی، تو کون اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ کون اس کو تسلیم کرے گا؟ کیا یہ قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق ہوگی؟ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو جسٹس گل حسن صاحب ہیں اور جو بینچ ہے، وہ اس حوالے سے اس کی اوپینین بڑی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ایک بند کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی میڈیا نہیں ہے، اور جس تیزی سے گواہان کو لا کر بھگتانے کی کوشش کی گئی، اور پھر جو سٹیٹمنٹس لی گئی ہیں، قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف بیان لیا ہے، اقبالی بیان بھی لیا ہے، تو وہ پھر ملزم کی موجودگی میں ہونا چاہیے، ملزم کے پاس یہ اجازت اور اختیار ہونا چاہیے کہ وہ گواہ کو کنفرنٹ کر سکے، لیکن عمران خان کے کیس میں تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ تو بڑا ایک انٹرسٹ ہے۔ دوسرا، میں نے آپ کو بتایا ان کی صحت کے بارے میں، بالکل ان کے وکیل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت آہستہ آہستہ گر رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ پرسوں رات اڈیالہ جیل کے اوپر جو ہے ریپورٹڈلی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ فلائی کر رہے تھے، اور عمران خان کو تکلیف تھی ان کے پیٹ میں، ان کے معدے میں، اور یہ کیونکہ اس کا تعلق کھانے سے ہے، تو ایک ٹیم آئی، اس نے ان کا معائنہ بھی کیا، لیکن جو مجھے انتہائی کریڈیبل ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال شاہ محمود قریشی کے لیے ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے آج عدالت سے اجازت لی ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے۔ ابھی وہ شفٹ نہیں ہوئے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ان کی حالت ایسی نہیں ہے، لیکن ایک حفاظتی اقدام کے طور پر، ایک کاشن کے طور پر یہ عدالت سے اجازت لی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اڈیالہ میں شاہ محمود قریشی صاحب اور بالخصوص عمران خان صاحب، ان کی جو خوراک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور آج
باوجود اس کے کہ عدالت کا حکم تھا. اس کے علاوہ نمل کے جو قاسم صاحب ہیں سی ای او ہیں وہ بھی ملنا چاہ رہے تھے، اور اس کی بھی عدالت نے اجازت دی تھی، کیونکہ بہت سارے ان کے معاملات ہیں نمل کے، شوکت خانم کے، کیونکہ وہ پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل ہیں جو مفت علاج کرتے ہیں غریبوں کا، اور اس کے لیے بہت سارے قانونی جو معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس خان صاحب کے ساتھ کرنا ہوتی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آج اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ اگر کتنے بڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ان کی بیک پہ ہوگی. انہوں نے عمران خان کے ان کے ذاتی معالج کو اور نمل کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو عمران خان سے باوجود اس کے کہ عدالت کے احکامات تھے ان کو ملنے نہیں دیا. آج اور یہ شیراز رانجھا صاحب جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے یہ پریس کانفرنس میں بتایا. سو ویری اسٹرینج تھنگز آر ہیپننگ. اور ادھر الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ آ جائے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے عدالت نے کہ وہ عدالت میں جائے ایوان صدر اور صدر صاحب سے تاریخ لے. تو وہ جو ایک سارا ہنگامہ تھا پی ڈی ایم کا اس سے پہلے کی حکومت کا کہ جی اب تو قانون بدل گیا اور اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اس کو اڑا دیا آج چیف جسٹس صاحب نے اور بینچ نے. اور اٹارنی جنرل سے کہا گیا کہ آپ صدر کے آفس سے بات کریں، آپ ٹائم لے کے دیں، اور پھر جو صدر سے ملے گا اس کا یہ کہا گیا کہ آپ لکھیں، ان کے دستخط کریں، ان کے دستخط لیں جو اس میٹنگ میں ہے، اور صدر مملکت تاریخ دیں گے. اور یہ ایسی تاریخ ہوگی جس میں ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایکسٹینشن نہیں ہوگی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو بہت سارے جو نون لیگ کے لوگ ہیں، راجہ ریاض ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن فروری کے دوسرے ہفتے میں ہوں گے. تو الیکشن کمیشن نے بالکل ایگزیکٹلی 11 فروری پرپوز کی ہے. تو بالکل آج ماضی کے ہم بیانات کو دیکھیں اور اس وقت جو دیکھیں تو الیکشن کمیشن اور نون لیگ کا نیکسس جو ہے وہ ثابت ہو گیا بالکل، کہ نون لیگ نواز شریف صاحب اب سمجھ میں آئی ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اب اعلان کرنا ہے الیکشن کا، اور عدالت نے اچھا ہے یہ قدم کہ آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم صرف الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جاننے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ 14 مئی کو الیکشن کیوں نہیں ہوئے، پنجاب میں جو حکومت ہے، کے پی میں جو حکومت ہے وہ کیا غیر قانونی اقدامات کر رہی ہے، اور فری فیئر الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کیسے دی جائے گی. تحریک انصاف کے تو ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، اور عمران خان بھی جیل میں ہے، ملاقات کی اجازت نہیں ہے، جلسے کی اجازت نہیں ہے، نون لیگ کھلے جلسے کر رہی ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں ایک تحرک پیدا کرے گا. اور اب اگر پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن والے دن نکلتے ہیں باہر اور اس شخص کو جس کو عمران خان انڈورس کرتا ہے، جس کو اس کی فیملی انڈورس کرتی ہے، جس کو وہ تحریک انصاف جو عمران خان کو مانتی ہے اگر وہ انڈورس کرتی ہے، تو وہ اس کو اگر ووٹ دیتے ہیں اور اپنے ووٹ کا پہرا دیتے ہیں، تو پھر یہ چاہے پولیس والے جتنے مرضی، میں جو پتہ ہے اسلام آباد کے ایک اعلیٰ پولیس افسر یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہاں پہ لگے رہنے دیں افسر، میں ڈبے اٹھا کے لے آؤں گا، آپ کو الیکشن جتواؤں گا. اس طرح کے بہت سارے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار موجود ہیں. لیکن بہرحال اب ایک تحرک ضرور پیدا ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے پاس آج کی تفصیلات ہیں. تو جیسے ہی مزید تفصیلات آئیں گی ایوان صدر سے ادھر سے، یا آج کیونکہ اور کوئی اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے جیل کے اندر سے کوئی اطلاع آئی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.